بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جو بخاری اور مسلم دونوں کے اندر متفق علیہ حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى۔ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور انسان کے لیے وہی ہوتا ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ اس حدیث کا اطلاق دنیا کے انسانی تمام اعمال اور افعال کے اوپر ہوتا ہے۔ انسان دنیا کے اندر جس قسم کا فعل یا عمل کرے اس کا اطلاق اس حدیث کے اوپر ضرور ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے عمل کے اندر نیت کا سب سے بڑا کردار ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان ایک پوری مسجد بھی بنا لے اور اس کے اندر روزانہ کی بنیاد پر 5 ٹائم 1000 سے زیادہ لوگ نماز پڑھ رہے ہوں، اللہ کا ذکر ہو رہا ہو، رمضان شریف میں تراویح کا اہتمام ہوتا ہو، ہزاروں لوگ اس میں شرکت کرتے ہوں، اعتکاف کے لیے وہاں لوگ بیٹھتے ہو، روزانہ کی بنیاد پر وہاں تلاوتیں ہوتی ہوں، اور اس انسان کا مقصد یہ ہے کہ لوگ مجھے کہیں کہ جی اس نے تو بڑا نیک کام کیا ہے، مسجد بنائی ہے، تو ان تمام عبادات کا اس انسان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے یہ مسجد اس نیت سے بنائی ہے کہ میری واہ واہ ہو جائے۔ اور دوسری طرف اگر ایک انسان کسی غریب کو، کسی مزدور کو، حتیٰ کہ کسی جانور کو 1 گلاس پانی پلا دے اور خلوص نیت کے ساتھ پلا دے، اللہ کی رضا کے لیے پلا دے، تو یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ اس کے خلوص کے مطابق اللہ اس کو بہت بڑا چڑھا کر اجر عطا فرمائیں گے۔ ہمارے شریعت میں جو چیزیں ضروریات میں سے ہے، ضروری چیزیں ہیں، اساسیات ہے شریعت کا، ان میں ایک چیز صحیح نیت ہے کہ ہر عمل کرتے ہوئے اپنی نیت کو خالص رکھنا۔ چنانچہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک۔ جس شخص نے روزہ رکھا، نماز ادا کی اس نیت سے کہ وہ لوگوں کو دکھائے، تو تحقیق اس نے شرک کیا، یہ شرک میں شمار ہوتا ہے۔ ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ جس شخص نے صدقہ دیا اس لیے کہ لوگ مجھے دیکھ لیں، لوگ مجھے سخی کہیں، لوگ مجھے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا کہے، اس نیت سے جس انسان نے صدقہ کیا تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا فقط اشرک، یہ انسان بھی تحقیق مشرک بن گیا۔ اسی لیے ہر عمل کرنے سے پہلے اخلاص کو دیکھنا چاہیے۔ چنانچہ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان احد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور اس کے دل میں کوئی دکھلاوے کی نیت ہو، یہ نیت ہو کہ جی لوگ مجھے دیکھ لیں، تو اس کو 1 کھجور کے صدقے کے برابر ثواب بھی نہیں ملتا۔ اور اگر ایک انسان 1 کھجور اللہ کے راستے میں ہدیہ کرے، صدقہ کرے، خیرات کرے، جو بھی اس کی ترتیب بنتی ہے، اور نیت اس کی یہ ہو کہ اللہ مجھ سے راضی ہو اور اس انسان کا فائدہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو احد پہاڑ جتنا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے ہم نے تمام اعمال میں بنیادی طور پر اس فرق کو دیکھنا ہے کہ ہم کتنے اخلاص کے ساتھ وہ عمل کر رہے ہیں۔ چنانچہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور مشہور حدیث ہے جس میں آپ نے قیامت والے دن کچھ ایمانداروں کو جہنم میں ڈالنے کی سزا کے حوالے سے ارشاد فرمایا۔ چنانچہ آپ نے فرمایا کہ ایک عالم کو پیش کیا جائے گا اور اس کے علم کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے مخاطب ہو کر کہیں گے کہ جی تو نے کیوں علم حاصل کیا تھا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، تو نے علم اس لیے حاصل کیا کہ دنیا میں تجھے لوگ عالم کہے، تجھے بلند مرتبے والا کہے، تیری عزت کرے، اور وہ دنیا میں ہو چکی ہے، اس لیے اب تو جہنم میں جائے گا۔ اسی طرح ایک سخی کو پیش کر دیا جائے گا
جو دنیا میں بہت سخاوت کرتا تھا، لوگوں کے ساتھ تعاون کرتا تھا، اور ہر قسم کا اس نے سسٹم لوگوں کے ساتھ تعاون کے لیے بنایا ہوا تھا، اس سے کہا جائے گا کہ اس کو بھی جہنم میں بھیج دو۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے، وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو ساری زندگی لوگوں کی خدمت کی، انفاق فی سبیل اللہ کیا، تیرے راستے میں خرچ کیا۔ اللہ کہیں گے یہ سب کچھ تو نے اس لیے کیا کہ تجھے سخی کہا جائے، اور وہ تجھے دنیا میں کہا جا چکا ہے، اس لیے اب تو جہنم جا۔ اسی طرح ایک شہید کو پیش کیا جائے گا۔ شہید کا بہت بڑا درجہ ہے۔ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر پڑنے سے پہلے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے، لیکن وہی شہید جب نیت میں کھوٹ ہے اور اخلاص کی بجائے، نیت کی تصحیح کے بجائے نیت میں دکھلاوا ہے، تو اللہ قیامت کے دن اس کو بھی جہنم میں ڈال دیں گے۔ اس لیے تمام اعمال میں ہم نے خلوص نیت کو دیکھنا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کی تقسیم جو اعمال کی نیکیوں کے درجہ دینے کے اعتبار سے ہے کہ اللہ نیکی پر کتنا ثواب دیتے ہیں، اس کا تعلق بھی اخلاص سے ہے۔ چنانچہ اگر اس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک ہی مسجد میں ایک ہی وقت میں 2 بندے نماز پڑھ لیں، اور نماز بھی ایک ہے، ایک شخص نے 2 بندوں نے ظہر کی نماز پڑھی، لیکن ایک بندے کو ظہر کی نماز کی وجہ سے 10 نیکیاں ملی، اور دوسرے بندے کو اسی نماز کی وجہ سے جو اسی جگہ اس نے پڑھی ہے اس کو 700 نیکیاں ملی۔ تو یہ فرق کہاں سے دونوں کے درمیان آ گیا؟ یہ جو ثواب کے درمیان اتنا لمبا فرق آ گیا ہے، یہ نیت اور خلوص کی بنیاد پر آیا ہے۔ جو شخص جتنے اخلاص کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، جتنے اخلاص کے ساتھ عبادت کرے گا، جتنے اخلاص کے ساتھ لوگوں کے ساتھ تعاون کرے گا، خدمت خلق کرے گا، اتنا اس کو اللہ بڑا چڑھا کر عطا فرمائیں گے۔ اسی لیے ہم نے اس حدیث کو دنیا کے تمام اعمال اور افعال کے اوپر فٹ کر کے، اس کا باقاعدہ امپلیمنٹیشن کر کے زندگی گزارنی ہے۔ تو جس عمل کی طرف بھی جائے، شروع میں نیت خالص ہو کہ جی اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے، بعد میں اس کے اندر کچھ چیزیں آ سکتی ہے، اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ انسان کوئی نیک کام بھی کرتا ہے تو بعد میں شہرت کی وجہ سے اس کے دل میں آتا ہے کہ یار یہ میں نے اچھا کام کیا، تو فرماتے ہیں کہ اس کے لیے مناسب یہ ہے کہ شروع سے اس کی نیت خالص ہو۔ جب اس کی ابتدا کرنے لگے تو نیت میں یہ ہو کہ یہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، بعد میں بے شک اس کے دل میں اگر کوئی بات بھی آتی ہے تو ابتدا میں اس کی نیت خالص ہونی چاہیے۔ تو ہم حدیث کی طرف دوبارہ آتے ہیں۔ جناب رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرے۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پس اس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف ہی ہوگی، یعنی اس کی ہجرت کا مقصد اور اس کی ہجرت کی جزا وہ اللہ رب العالمین اس کو عطا فرمائیں گے۔ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، جس شخص کی ہجرت دنیا کی طرف ہو اس کو حاصل کرنے کے لیے، أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا، یا کسی خاتون سے شادی کرنے کے لیے، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو اس کی ہجرت اسی کام کی طرف ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ یعنی اگر دنیاوی نیت کی تو اس کو صرف وہی چیز ملے گی جس کی اس نے نیت کی ہوگی، اس میں اللہ کی طرف سے نیکی کا اور ثواب کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ اسی لیے اس سے 2 باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ ایک بات یہ کہ ہم نے ہر دینی کام کو اخلاص کے ساتھ کرنا ہے، دوسرا ہر دنیاوی کام میں بھی دینی مصلحت ڈھونڈنی ہے۔ جیسے کھانا کھانا ہماری ضرورت ہے، لیکن اس میں دینی مصلحت ہم یہ ڈھونڈے کہ جی میں یہ کھانا اس لیے کھا رہا ہوں کہ میری صحت اچھی ہو جائے، میرا پیٹ بھر جائے، اور اس سے مجھے عبادت میں آسانی ہو، اللہ کی اطاعت میں آسانی ہو، قرآن حکیم پڑھنے میں آسانی ہو۔ اسی طرح سونا یہ میری ضرورت ہے، ہر انسان سوتا ہے، لیکن ہم اس نیت سے سوئے کہ یہ میں صبح اٹھوں گا، فجر کی نماز کے لیے اٹھوں گا تو میری طبیعت فریش ہوگی، مجھے اٹھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، دن بھر پھر کمانے کے لیے جاؤں گا یا اور کسی کام کے لیے جاؤں گا، کمانا بھی عبادت ہے، اپنے بچوں کو کما کر دینا بھی عبادت ہے، یہ کام کروں گا، اس عبادت کے لیے میں ابھی سے اپنے آپ کو فریش کر رہا ہوں۔ اس طرح دنیا کا ہر کام یہ بذات خود ایک عبادت ہے، لیکن عبادت
وہ صرف نیت سے بنے گی. اگر ہم نیت عبادت کی کریں گے اور اخلاص کی کریں گے تو وہ خود بخود آٹومیٹیکلی جو ہے وہ عبادت میں شمار ہو جائے گی. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.